ہم نئی خبر کے مہمان کے ساتھ، نئے چہرے کے ساتھ آج خدمت حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بکی سے ہمارے نمائندے اور اسکول ٹیچر ہیں جناب عباس علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ آج ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹ کی اور استاد کی۔ پہلے جب زمانے ہوتے تھے کہ استاد کا اتنا احترام ہوتا تھا، جب اسٹوڈنٹ کو پتہ چلتا تھا ہمارا استاد جو ہے اس رستے سے گزر رہا ہے، اور جو ٹیچر ہوتا تھا اس کو اپنے جو ہے اسٹوڈنٹ پہ فخر ہوتا تھا کہ یہ میری جو عزت، میرا احترام جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے کرتا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتا تھا وہ رستہ بدل لیتا تھا کہ میرے استاد کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اس رستے سے گزر رہا ہوں۔ یہ استاد کی عزت ہوتی ہے۔ لیکن آج کا جو نیا دور ہے، آج کا جو دور ہے، اس میں ٹیچر کی اور اسٹوڈنٹ کا جو خلا ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اب ہم بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو استاد ہے اپنے بچوں کے ساتھ جن کو جن کو اپنے بچوں کے ساتھ جن کو پڑھا رہا، جن کو ایک انسان بنانا تھا، جس کا اس نے مستقبل روشن کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچر جو ہے گھنونا کھیل لیتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم بات کریں گے عباس علی سے، کیونکہ یہ ایک اسکول ٹیچر بھی ہیں، اور عباس علی سے ہم جانتے ہیں آج اس عمل کے بارے میں، اس آج کے جو نیا دور ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے رشتے کے حوالے سے۔ جی عباس علی ذرا تھوڑا سا اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا، اور وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا آگاہ کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچر ایک مقدس انسان ہے اور ٹیچنگ ایک مقدس پیشہ ہے۔ اس کو حضور نبی کریم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن جب سے اس میں کمرشلزم آ گئی ہے، استاد نے ٹیوشن شروع کر دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ بچے کو پیسے کے بدلے میں پڑھائیں گے تو آپ کی اس میں تقدس پن میں کمی آ جائے گی، آپ اتنے مقدس یا سیکرٹ نہیں رہیں گے جتنا کہ آپ کو ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بچے استاد کو دیکھ کے گلی چینج کر لیتے ہیں کہ استاد نے فری میں تو پڑھایا کوئی نہیں، اور جو بھی علم ڈلیور کیا ہے، نالج دیا ہے، تعلیم دی ہے، تربیت دی ہے، اس کے عوض استاد نے پیسہ لیا ہے، تو بچے کیسے اس کی وہ تکریم اور عزت کریں گے؟ جی عباس بھائی، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کل کمرشلزم جو ہے نا وہ بہت آ چکا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا۔ ایک ماں باپ کا رشتہ اور استاد کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جس طرح سے ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اسی طرح استاد کے پاس جب بچہ آتا ہے، کوئی 8-10 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے اس کے پاس رہتا ہے، تو اس کا بھی اتنا ہی حق ہوتا ہے جتنا والدین اور روحانی باپ کہا گیا ہے استاد کو، کیونکہ اس نے دینی اور دنیاوی تعلیم جو ہے وہ بچے کو دینی ہوتی ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب پیسہ آ جائے تو پھر جو اس میں جو عزت کا تقدس ہوتا ہے نا، وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے اس کو یہ ہو جاتا ہے کہ جی میں جو ہے پیسے دے کے اپنے ساتھ سے علم حاصل کر رہا ہوں، تو پھر وہ بچہ بھی ایسے ترقی کرے گا، کیونکہ آپ نے سٹارٹ ہی سے جو بچے کو ہے وہ پیسے لے کے پیسے لینا دینا جو ہے وہ سکھا دیا ہے۔ اور آپ عباس بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ بتائیں کہ پھر اس غیب کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو غیب ہے کیوں نہیں اس کو اس دور میں کنورٹ کیا جاتا؟ جیسے پہلے ایک استاد کی عزت ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ اور استاد کے اندر ایک بہت پیارا رشتہ ہوتا تھا، اور جو استاد ہوتے تھے ان کو بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، بچوں کی طرح پڑھاتے تھے، اور وہ کبھی بھی ہم نے بھی نہیں سنا تھا کہ وہ ٹیوشن، ہم نے بھی اسکولوں میں علم حاصل کیا لیکن ہم تو کبھی ٹیوشن کا نام ہی نہیں سنا تھا۔ تو آج کل جو ٹیوشن اکیڈمیز، کیا سمجھتے ہیں کہ اکیڈمیز میں اسکول کی بجائے اکیڈمیز میں زیادہ تعلیم حاصل کی جاتی سکتی ہے، اور بچہ جو ہے اکیڈمی سے زیادہ تعلیم حاصل کر کے جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر استاد تھوڑا سا، اس کی ڈیوٹی ہے اگر 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے، تو اس میں اگر وہ ہاف ٹائم بھی ایمانداری سے پڑھا لے تو وہ اپنے مقاصد جو ہیں بچے کو تعلیم و تربیت دینے کے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہیں جو اس لیے نہیں اسکول میں تعلیم دیتے کہ گھر پہ ٹیوشن پڑھائیں گے، اور وہی سبق جو ان کو اسکول میں پڑھانا چاہیے تھا وہ ٹیوشن میں پڑھائیں گے۔ اور اس چیز کو اگر استاد اپنے وہ فرائض منصبی کو سمجھیں اور اپنے پیشے کو سمجھیں
تو یہ تو انسان کی اپنی پہلے کریکشن ہے نا. اگر ٹیچر پہلے اپنی کریکشن کریں تو پھر ہی بچے کو کریکشن ہوگی. اگر استاد خود ہی اپنی کریکشن نہیں کر سکتا, تصحیح نہیں کر سکتا, تو بچے کی وہ تربیت کیسے کرے گا؟ جی عباس بھائی آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں جب آپ بچے کو ایمانداری سے بات ہوئے گی, پہلے بات لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جب بچہ آتا ہے آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو تعلیم دیں. میرا نہیں خیال کہ غالباً اس کو ٹیوشن کی ضرورت پڑے گی, کسی اکیڈمی کی ضرورت پڑے گی. جب آپ نے اس کے 4 گھنٹے اسکول میں بلا کے ضائع کرنے اور اس کے بعد اس کو کہنا کہ میری اکیڈمی ہے, آپ میری اکیڈمی میں آ جائے, تو وہاں سے آپ کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ملے گا. جب آپ کے پاس صبح اٹھ کے بچہ جاتا ہے, ماں باپ تیار کر کے یہ خواہش سوچتا ہے کہ جی ہم اپنے بچے پہ جو ہے انویسٹمنٹ کریں, ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے, تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم کیوں نہ اسکول بند کر دیں اور نہ ہم اساتذہ کو جو ہے اکیڈمی کے حوالے سے جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم دلانا شروع کر دیں. اور عباس بھائی اب تھوڑا سا اکیڈمی کے حوالے میں بھی ہمیں بتا دیں کہ کیا یہ اکیڈمی جو ہے واقعی ہونی چاہیے اور بچوں کو اس کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں سر, ٹیچر اگر پڑھاتا ہے ایمانداری سے تو بچے کو قطعاً ضرورت نہیں ٹیوشن کی. لیکن میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ کچھ ٹیچروں کے بھی مسائل ہیں. میں چونکہ پرائمری ٹیچر ہوں تو میں ان مسائل کو اچھی طرح جانتا ہوں جو ٹیچر فیس کر رہے ہیں. مثلا کوئی بھی ڈیوٹی آتی ہے, الیکشن آتا ہے, یو پی آتی ہے, یہ بے فارموں کا ایشو بنا رہا ہے. تو کرونا کی چھٹیاں تھیں تو ٹیچر ایسا ذلیل ہوا ان چھٹیوں میں کہ اس کو اسکول, چلو وہ تو سیلری لیتا تھا, جانا مناسب تھا, لیکن بے فارم انہوں نے ایسا فوکس کر دیا تھا, ٹیچر کو مجبور کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو گھروں سے پک کریں, ان کے بے فارم بنوا کے لائیں. اور دیہاتوں میں لوگ آپ جانتے ہیں ان پڑھ زیادہ اکثریت میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں لو آج تک تو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں کسی نے پوچھا, آپ آ جاتے ہیں بے فارم بنوانے کے لیے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہم نے چارہ لینے جانا ہے, یا اور 100 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. تو ان وجہ ایک اور مسئلہ ہے ڈینگی ایکٹیویٹی کا. تو ہم نے ڈیلی اسکول میں پکچرز ہوتی ہیں 30 سے اباو وہ بھیجنی ہوتی ہیں. تو ہیڈ ٹیچر پہلے وہ حاضری وغیرہ لگاتا ہے, صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے, اور ڈینگی ایکٹیویٹی میں پھر مصروف ہو جاتا ہے. پھر کوئی وزٹر آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس نے ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اگر 4 ٹیچر ہیں اسکول میں تو ہیڈ ٹیچر تو ان کاموں میں لگا رہتا ہے, تو وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ لیکن تبدیلی آئی ہے جو اس پی ٹی آئی کی حکومت نے کافی چیزیں جو ٹیچر کے مسائل تھے وہ کم کیے ہیں. مثلا ہر چیز آن لائن کی جا رہی ہے, چھٹیوں میں بھی آن لائن کلاسیں چلتی رہی ہیں. تو لیکن ابھی اس میں تصحیح کی ضرورت ہے, ابھی گنجائش ہے اور سسٹم کو اپڈیٹ کرنے کی, تاکہ ٹیچر صرف پڑھائی پر فوکس کر سکے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر ہی فوکس کر سکے. جی عباس علی نے بڑی اچھی بات کی کہ کرونا میں جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی گئی, دیہات میں جو لوگ ہیں, بالکل آپ کی بات بالکل عباس بھائی ٹھیک ہے کہ ان کو اویئرنیس سب سے پہلے دینی چاہیے تھی کہ یہ حکومت کو چاہیے تھا وہ اشتہار کی مادھیم میں تشریح کرتے, لوگوں کو اویئرنیس دیتے. ان کو پہلے کہتے کہ جی آپ نے جا کے پہلے لوگوں کو اویئرنیس دینی, اس کے بعد جو ہے بے فارم. اب یہ گھر کے جا کے دروازہ جی بے فارم بنا دو, وہ تو لوہے لانے والے صاحب ہو گئے نا, لوہے لے لو. لیکن ٹیچروں کی عزت کا جو ہے وہ تقدس جو ہے اس کو پامال کیا گیا. ٹیچروں کو ان کاموں میں لگا دیا گیا جو کہ ٹیچروں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. اور حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے آج ہم ایک ٹیچر کے سامنے بات بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ ٹیچر آپ کو بتا رہا ہے کہ حکومت نے جو ہے ڈینگی کے والے سے بھی ایکٹیویٹی ان کو دے دیا ہے. تو جب ایک ہیڈ جو ہے اسکول کا ہیڈ جس کو آپ کہتے ہیں, اس نے کلاسیں بھی لینی ہوتی ہے, اس نے ٹیچر کو بھی دیکھنا تھا, اس نے ٹوٹل جتنی بھی ایڈمن کا کام بھی اس نے کرنا ہے, اس نے ہر چیز کو اس نے دیکھنا ہے. جب وہ ہر چیز کو دیکھے گا, جب ہر چیز اس کو دیکھے گا کہاں سے جو بچے ہیں, کون سا ٹیچر ہے وہ بچوں کو کس طرح سے پڑھا رہا ہے. کسی اگر کوئی ٹیچر جو ہے وہ چھٹی پہ ہے تو وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ باقاعدہ اس کلاس کی جو ہے خود وہ ایک پیریڈ لیتا ہے. تو لیکن ایسا جو ہے حکومت نے ان کے لیے اور جو ہے مشکلات کا جو ہے
وہ رونا آگے رکھ دیا کہ وہ اب ڈینگی کی جو ہے سب سے پہلے آ کے وہ 30-35 تصویریں پہلے ڈینگی کی دے، پھر وہ ڈینگی کے بارے میں آگاہی دے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ ٹیم آ جاتی ہے سروے کے لیے، ان کو ٹائم دیں، پھر عوام نے آنا ہے، کسی کے بچے کا مسئلہ ہے. تو اتنی ذمہ داریاں جب آپ کسی پہ ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی ذمہ داری کوئی نہ کوئی کہیں سے کہیں اس کی کوتاہی جو ہے وہ رہ جاتی ہے. اور سب سے بڑی کوتاہی جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کا جو ہے وہ ضائع ہونا ہے. اور حکومت کے لیے جو حکومت نے جو وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھی کہ جی ہم تعلیم کے معیار کو اعلیٰ بنائیں گے، لیکن ایک ٹیچر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جتنا تعلیم کا معیار جو ہے وہ جتنا اعلیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ملک کی اس قوم کی خدمت کرے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جب آپ ٹیچر جو ہے وہ بھرتی کر لیتے ہیں، اس کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا، ہم کو بھی پتا ہے. اور رہی بات، ٹیچر ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے ایک ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے، ہمارے مستقبل کو بنانے کے لیے جو ٹیچر کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ماں باپ تو ہماری تربیت کے لیے اس نے تو ہمارے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن ٹیچر کا بھی جو بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم مزید عباس علی سے بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونا چاہ رہا ہے. اور میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، آپ نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا اس ملک میں جو ہے انصاف کا بول بالا ہوگا، اس ملک میں صحت کے حوالے سے جو ہے عوام کو ریلیف ملے گا، تعلیم کے حوالے سے عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن اللہ کرے اس ملک میں جو حکومت ہے، جو اس نے وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.